نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ آج انشاءاللہ ہم نماز نبوی میں نماز جمعہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جمعے کے دن کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ۔ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیے تو اس چیپٹر کی تمہید پر جو پہلی حدیث ہے اس سے یہ بات واضح کی گئی کہ جمعے کا دن اہم ترین دن ہے۔ جمعے کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے اہل ایمان، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی خطبہ اور نماز کی طرف دوڑو، اور اس وقت کاروبار چھوڑ دو اگر تم سمجھو کہ یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ سیدنا ابو الجعد ضمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ شرعی عذر اگر کسی کا ہے تو اور بات ہے، لیکن یہ کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی بھی جمعہ چھوڑتا ہے تو پھر اس کو 3 جمعے تک مہلت دی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور مہر لگنے سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں تو ہدایت اندر نہیں جائے گی، اور جو بھی گمراہی دل کے اندر موجود ہے وہ باہر نہیں نکلے گی، یعنی دل کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ غافل ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ نیکی کا شوق ختم ہو جاتا ہے اور انسان گناہوں سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے، کیونکہ دلوں پر مہر لگنا ایک طرح کی سزا ہے اور غافل ہو جانا بھی سزا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان نیکی کا کام چھوڑتا ہے تو پھر یہ 2 سزائیں اس کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کی قبولیت کے لیے سیل کر دیتا ہے، یعنی پھر دل ہدایت کو قبول نہیں کرتا اور اس کے دل کو غافل کر دیتا ہے، نیکی کا شوق ختم ہو جاتا ہے، پھر جو بھی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں انسان اس سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو بلا عذر جمعے سے پیچھے رہتے ہیں جلا دینے کا قصد کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دینے کا ارادہ کیا، یعنی ان کو اتنا بڑا نقصان دنیا میں دینے کا ارادہ کیا تاکہ وہ الرٹ ہو جائیں۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ لوگ کس طریقے سے جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور دیگر نمازوں کو بھی چھوڑتے ہیں اور کوئی افسوس نہیں، کسی قسم کے نقصان کا کوئی احساس نہیں۔ دنیا میں کسی کا گھر جل جانا بھی بہت بڑا نقصان ہے، لیکن آخرت کا نقصان اور بڑا ہے۔
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر شدید وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب خطیب ممبر پر چڑھے اور اذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی حلال کام بھی کر رہا ہو تو اس وقت ہونے والی کمائی حرام ہو جاتی ہے، یعنی بے شک دکان حلال چیزوں کی تھی، اس سے ہونے والی کمائی حلال تھی، لیکن جمعہ نماز کے ٹائم پر اس کو کھلا رکھنا اور اس وقت جو بھی کمائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھر حرام ہو جاتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس وقت کسی دکان سے کچھ بھی لینے نہ جائیں، اسپیشلی خواتین خاص الخاص یہ بات سن لیں کہ جمعہ نماز کے ٹائم پر کوئی بھی ایسی چیز لینے نہ جائیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنی دکانوں کو کھولیں تاکہ ان کے کاروبار ہوں، پھر ہمارا بھی اس میں حصہ ڈل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اگر ہم اس وقت جائیں گے تو لوگ اپنی دکان بند نہیں کریں گے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس ٹائم پر بھی ہماری جو بھی انکم ہو رہی ہے ہم اس کو کیوں ضائع کریں۔ مثلا جیسے سبزی والا ہے، دودھ والا ہے، خواتین جو ہیں وہ اسپیشلی اس ٹائم پر اگر کچھ بھی خریدنے جاتی ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ بھی نماز کے ٹائم پر دکان کھلی رکھنے کے گناہ میں شامل ہو جائیں گے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، ٹھیک ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ بھی گھروں میں نماز پڑھیں اور جو لوگ باہر ہیں وہ بھی اپنی نمازوں کا اہتمام کر سکیں۔ آپ دیکھیے تو ہاسپٹل وغیرہ میں اس طرح کی قریب میں مساجد ہوتی ہیں، یا پھر ہاسپٹل میں ہی مسجد بنا دی جاتی ہے جہاں جمعہ نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 جماعتیں ارینج کی جاتی ہیں جس میں ہسپتال کا عملہ یا وہاں پر موجود مریض کے ساتھ ہونے والے لوگ یا مریض بھی اپنی نمازوں کو باری باری ادا کر لیں۔ کچھ لوگ پہلے جماعت میں ادا کر لیتے ہیں تو کچھ لوگ بعد والی جماعت میں ادا کر لیتے ہیں۔ ایسا نان مسلم کنٹریز میں بھی ہوتا ہے کہ مساجد چونکہ بہت دور دور ہوتی ہیں اور پڑھنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، مسجدیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، تو پھر 2 جماعتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک جماعت ہو جاتی ہے، کچھ مسلمان نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر دوسری جماعت ہوتی ہے تاکہ دوسرے مسلمان وہ نماز پڑھ سکیں۔ خیر، نماز جمعہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو چھوڑنا امت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ پھر کچھ جمعے کے متفرق مسائل کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ غلام، عورت، نابالغ بچہ اور مریض جمعے کی فرضیت سے مستثنی ہیں، یعنی یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جمعہ کی فرضیت سے مستثنی کیا گیا ہے، جس میں غلام ہے، اسی طرح سے عورتیں ہیں، نابالغ بچہ ہے اور مریض، یہ جمعے کی فرضیت سے مستثنی ہے۔ اگر چاہیں تو پڑھ لیں ورنہ ظہر کی نماز ادا کریں، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر وہ جمعہ نہیں پڑھ رہے تو پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جمعہ مسجد میں جا کر نہیں پڑھ سک رہا تو وہ پھر گھر میں جمعہ پڑھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ گھر میں نماز پڑھنی ہے تو پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ دیہاتیوں پر بھی نماز جمعہ فرض ہے، کیونکہ انہیں اس حکم عام سے مستثنی نہیں کیا گیا۔ ایکچولی کتنے ایسے دیہات ہوتے ہیں جہاں جامع مسجد نہیں ہوتی۔ جامع مسجد وہ ہے جہاں جمعہ نماز ہو سکے، تو پھر جو لوگ بھی دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں وہ قریب کی جامع مسجد میں جا کر جمعہ نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیہاتیوں پر بھی نماز جمعہ فرض ہے۔ اگر ان کے دیہات میں جامع مسجد ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو قریب کی جامع مسجد میں جا کر انہیں جمعہ نماز پڑھنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن خوب اچھی طرح نہا کر جلدی سے پیدل مسجد جائے، سوار ہو کر نہ جائے، یعنی بائی واک جائے، امام کے نزدیک بیٹھ کر دل جمعی سے خطبہ سنے اور کوئی لغو بات نہ کرے تو اسے ہر قدم پر 1 برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی خوب اہتمام کے ساتھ کوئی شخص پیدل چل کر مسجد جائے اور پھر امام کے نزدیک بیٹھ کر، یعنی ظاہر اتنا جلدی گیا ہے کہ اسے پہلی صف میں جگہ ملی ہے، تو امام کے نزدیک بیٹھ کر پوری طرح سے فوکس ہو کر خطبہ سنے، کوئی لغو بات نہ کرے، کوئی فضول بات نہ کرے، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ دیکھیے، ہر قدم پر 1 برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا، جو کہ بہت مشکل ٹاسک ہے، لیکن اس عمل کے ساتھ اس کو اتنا بڑا اجر مل جاتا ہے۔ ویسے آپ دیکھیے تو اتنے اہتمام کے ساتھ جمعہ نماز کے لیے جانا اور پھر کوئی بھی فضول بات نہ کرنا، اس طرح سے فوکس کرنا
obviously مشکل کام ہے. تو جو یہ مشکل کام کرے گا تو پھر آپ دیکھیے کتنا مشکل عمل سے حاصل ہونے والا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، یعنی مونچھیں کترائے، ناخن کٹائے، زیر ناف بال مونڈے اور بغلوں کے بال دور کرے، پھر اپنا تیل یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے، یعنی گھر میں جو موجود اس کے پاس پرفیوم ہے وہ لگائے، اور جمعے کے لیے مسجد جائے، وہاں 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ ڈالے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، پھر اپنی نماز پڑھے جتنی اس کی قسمت میں ہے، یعنی 2 کر کے جتنے بھی نوافل وہ پڑھ سکے پڑھے، پھر دوران خطبہ میں خاموش رہے، یعنی پھر خطبہ شروع ہو جائے تو پھر خطبہ کے درمیان میں کچھ نہ بولے، خاموش رہے، تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ سارے کام اس کو کرنے ہوں گے، یعنی پورا اہتمام کرے، پاکیزگی کا پورا اہتمام، جس میں باقاعدہ مونچھیں کترائے، ناخن کٹائے، پھر جو ایکسٹرا بال ہوتے ہیں زیر ناف اور زیر بغل وہ صاف کرے، اور پھر تیل لگائے بالوں کو، یعنی اچھے سے بنائے، پھر خوشبو لگائے اور مسجد جائے، اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، کیونکہ 2 لوگوں کے درمیان تفریق بھی بہت سارے لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں. مسجد پہنچ کر وہاں پر 2 لوگ بیٹھے تو ان کے بیچ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہے. اسی لیے یہ بات بھی واضح کی گئی کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، اور پھر اپنی نفل نماز کا اہتمام کرے جتنی اس کی قسمت میں ہے، یعنی جتنا وہ پڑھ سکتا ہے پڑھے. پھر جب خطبہ شروع ہو جائے تو خاموش رہے، تو پھر یہ اجر ہے کہ اس کے پورے ویک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی جو پریویس جمعہ گزرا ہے اس جمعے سے لے کر جس جمعے کی نماز وہ ادا کر رہا ہے اس تک کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے نا. اور ہم سب کو کتنی ضرورت ہے کہ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، ہمارے گناہ ہمارے نامہ اعمال سے مٹ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعے کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر خطبہ جمعہ شروع سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا آپ دیکھیے تو اس میں بونس کا بھی ذکر ہے، یعنی جو 1 ہفتے کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، پھر مزید 3 دن کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، یہ جمعے کی فضیلت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین کے گاؤں جواسا میں عبد القیس کی مسجد میں تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گاؤں میں بھی جمعہ پڑھنا ضروری ہے. اگر لوگ گاؤں میں جمعہ نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. یعنی باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے جامع مسجد کا، جمعہ نماز پڑھنے کا. اور اگر نہیں ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ قریب کی کسی جامع مسجد میں بھی گاؤں کے لوگوں کو جمعہ پڑھنا ضروری ہے. سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقی الخدمات کے علاقے میں بنو بیاضہ کی بستی حزم النبیت جو مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر تھی میں جمعہ قائم کیا. اس ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی باقاعدہ اہتمام کیا گیا اس بستی میں بھی جمعہ نماز پڑھنے کا. جمعے کے دن بارش ہو رہی ہو تو نماز جمعہ کے متعلق بھی صلوا فی بیوتکم یعنی گھروں میں نماز پڑھو کہنا اور نماز گھروں میں پڑھنا درست ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو ظہر نماز پڑھیں گے. اس حدیث کا جو حاشیہ نیچے مینشن کیا گیا اس میں آپ دیکھیے مسافر پر جمعہ نماز فرض نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی حج، جہاد وغیرہ کے لیے سفر کیے. تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی، یعنی مسافروں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی ان اہل سفر نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی، اس کی بجائے ظہر کی نماز پڑھی. اور اس کے جو دلائل ہیں، مزید دلائل کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو یہاں پر کتاب کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی گھر میں نماز پڑھے گا یا الگ سے نماز پڑھے گا تو پھر وہ ظہر نماز پڑھے گا، جمعہ نماز نہیں پڑھے گا. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں جمعے کے دن عید ہوئی تو انہوں نے کافی دیر سے نماز عید پڑھائی، جمعہ نہ پڑھایا. اس واقعے کی خبر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملی تو انہوں نے فرمایا ان کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. یعنی اگر جمعے کے دن عید ہے تو دونوں خطبات کیے جا سکتے ہیں، صبح عید کا خطبہ اور پھر جمعہ نماز کا خطبہ. عید کا خطبہ کروا لیا جائے تو پھر جمعے کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے. یعنی پھر
چونکہ ایک خطبہ ہو چکا ہے صبح عید کی نماز کے ساتھ، تو پھر جمعے کی نماز کا خطبہ نہیں ہوتا، اور پھر یہی ہے کہ جمعہ نماز نہیں پڑھی گئی، خطبہ نہیں ہوا، تو پھر ظہر کی نماز جماعت سے ادا کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ گوٹ مار کر بیٹھنا اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ ہاتھ یا کپڑے کے ساتھ رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھیں۔ اس طرح بیٹھنے سے عموماً نیند آ جاتی ہے، پھر آدمی خطبہ نہیں سن سکتا۔ اس کے علاوہ اس حالت میں آدمی اکثر گر پڑتا ہے۔ نیز تہبند پہننے کی صورت میں شرمگاہ کے بے حجاب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ یہ جو گوٹ مار کر بیٹھنا ہے، یہ بالکل اس طرح سے جیسے آپ اپنے پیروں کو بالکل اپنے پیٹ سے لگا لیں، ٹھیک ہے، رانوں کو پیٹ سے ملا لیں، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں پر ٹائی کر لیں۔ اس طرح سے بیٹھنے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو نیند آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا سر اپنے گھٹنوں پر ٹکا دیں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ سو جائیں، اور یہ ایک احتیاط ہے، یعنی اگر آپ الرٹ بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر اس پوزیشن میں آپ نہیں بیٹھ سکتے، اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اس طرح سے بیٹھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تاکہ آپ کو نیند نہ آئے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ریزن دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے بیٹھتے ہیں تو شرمگاہ کے بے حجاب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اسپیشلی آپ دیکھیے کہ مرد اگر اس طرح سے بیٹھیں تو پھر ان کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کا شیپ جو ہے وہ فیل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں تو اللہ پر بڑا پیار آتا ہے، اس کا بڑا احسان محسوس ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں کیسے بیٹھنا ہے یہ بھی بتایا، الحمدللہ۔ تو اس طرح سے بیٹھنا بیٹھنے کے آداب کے خلاف ہے۔ دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے گھر ہوتے ہیں جس میں بچوں کو بیٹھنے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، ان کو اس طرح سے بیٹھنے سے منع کیا جاتا ہے کہ آپ اگر اس طرح سے بیٹھتے ہو تو آپ کا پورا جو تھائز کا شیپ ہے یا جو پرائیویٹ پارٹ کا شیپ ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو جو بھی سمجھدار گھرانے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بیٹھنے کا طریقہ اور اسلوب بھی سکھاتے ہیں، اور یہ طریقہ الحمدللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ بیٹھنا کیسے ہے، یہ ہمیں بتا دیا گیا۔ کبھی آپ سوچیں تو ہمارے دین میں جو یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہمیں سکھائی جاتی ہیں یا جو بیسک ایتھکس ہیں ہمیں سکھائے جاتے ہیں، اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، الحمدللہ۔